آج کے ترقی یافتہ اور تیز رفتار دور میں اکثر اوقات متوازن زندگی کی بازگشت سنائی دیتی ہے، لیکن کثرت مصروفیات کے پہاڑ کے نیچے سے کچھوے کی طرح ذرا گردن باہر نکال کر اس طرف نظر التفات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ کہیں ایک نئی مصروفیت کا ڈھول گلے کا ہار نہ بن جائے۔ بہرحال جب کچھوے کی طرح نیم و آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا یہ ایسی خوفناک بلا نہیں جس سے ہم خواہ خوف زدہ تھے۔ سوچا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ کوشش کی تو اسے انسان دوست پایا۔ موجودہ مصروفیات کو آگے پیچھے کرنے اور اپنے کچھ سکرو کو ٹائٹ کرنے اور کچھ کو ڈھیلا کرنے سے زندگی میں بہتری اور پروڈکٹیوٹی لائی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ متوازن زندگی کا کانسیپٹ کوئی نئی اختراع نہیں، بس ہم ہی اس کو بھولے بیٹھے تھے یا سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ صرف پڑھنے اور سننے کی باتیں ہیں، اس کا عمل سے کیا تعلق۔ انسان اور عمل، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب ہمت کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے اس ٹاپک کو ہم 2 ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں توازن کیا ہے؟ توازن کا مطلب ہے زندگی میں ہونے والے کاموں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم ایک دفعہ حاصل کر لیں تو اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں مسلسل کرنا ہوتی ہے، نہیں تو ہم اس کے اوپر اپنی گرفت کھو دیتے ہیں۔ یعنی زندگی ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہم مسلسل کئی گیندوں کو ہوا میں اچھالتے اور پکڑتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک جاری رہنے والی کوشش ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، زندگی سائیکل چلانے کی طرح ہے جس میں اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے مسلسل حرکت کرنا ہوتی ہے۔ ٹائٹ روپ پر چلنے والا انسان اپنے دونوں بازو پھیلا کر توازن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران اگرچہ وہ کئی مرتبہ گرتا بھی ہے، لیکن جو انسان ہمت نہیں ہارتا بالآخر کوشش سے توازن حاصل کرتے ہوئے کامیابی سے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک کامیاب اور ناکام انسان میں یہی بنیادی فرق ہے کہ ناکام انسان ایک مرتبہ گرنے کے بعد دوبارہ کوشش نہیں کرتا، جبکہ کامیاب انسان مسلسل کوشش سے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے۔ اسے کامیابی اور ناکامی کے درمیان تلاش کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 انتہاؤں کے درمیانی نقطے کو توازن کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر انسان کے ہاتھوں کی لکیریں دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، ایسے ہی ہر انسان کی زندگی کے توازن کا سفر بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں توازن کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں توازن حاصل کرنے کے لیے ایک شعوری کوشش، منصوبہ بندی، توجہ اور مزاج میں لچک پیدا کرنے اور مسلسل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا توازن حاصل کرنا ایک جاری عمل ہے۔ اب ہم توازن حاصل کرنے کے 6 طریقوں کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ترجیحات۔ ڈیلی یا ویکلی سکیجول بنائیں۔ اپنی لسٹ میں ٹاپ پر وہ کام رکھیں جو زیادہ اہم اور جلد کرنے والے ہیں، یعنی ضروری کاموں کو ترجیح دی جائے۔ ضروری اور غیر ضروری کاموں کے درمیان فرق کو سمجھنے کے نتیجے میں زندگی کے کاموں میں ایک اچھا توازن حاصل کیا جا سکتا ہے۔
نمبر 2 ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینج کرنے کی تکنیکوں کا استعمال کریں، جیسے پومودورو ٹیکنیک۔ اس ٹیکنیک کے مطابق چھوٹے چھوٹے حصوں میں کام کو تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ عام طور پر 25 منٹ کام کا دورانیہ رکھا جاتا ہے اور پھر ایک چھوٹی بریک 5 سے 6 منٹ کی لے لی جاتی ہے۔ اس طرح کام کرنے سے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے لمحے میں رہنا۔ اس کا مطلب ہے ہم جو کام بھی کر رہے ہوں اپنی پوری توجہ اس کام میں لگائیں۔ خیالات کا منتشر ہونا یعنی یکسوئی نہ ہونا ایک ذہنی تناؤ اور فکر پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وقت پر کوالٹی کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بریدنگ ایکسرسائز یا یوگا کریں۔ ورزشوں کی وجہ سے ہم ویل فوکسڈ ہو جاتے ہیں، نتیجتاً کام میں توجہ قائم رہتی اور بلا وجہ کی سوچوں سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ گڈ کوالٹی ورک ود ان ٹائم اطمینان اور خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اس کا کریڈٹ اپنی ذات کو ضرور دیا کریں کہ ہم نے کوشش سے ایک ٹارگٹ حاصل کیا ہے اور یہی زندگی میں توازن ہے۔ نمبر 4 ہے انکار کرنا سیکھیں۔ ان وعدوں کو نہ کہنے سے گھبرائیں نہیں جو ہم پر بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ حدود متعین کریں۔ جذباتی ہو کر اگر کوئی فیصلہ یا وعدہ ایسا کر بیٹھے ہیں جسے پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو انکار کرنے کی اپنے اندر جرأت اور حوصلہ پیدا کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ کہیں سستی کی وجہ سے تو نہیں ایسا کر رہے۔ سستی ارادوں کی تکمیل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کوشش کریں کہ سستی سے کبھی بھی ہماری دوستی نہ ہو، اس کو ہمیشہ اپنا دشمن بنا کر رکھیں۔ نمبر 5 ہے رویے میں لچک۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی میں غیر متوقع واقعات ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے رویے کا لچکدار ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی غیر متوقع صورتحال سامنے آئے تو اس کے مطابق منصوبوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ کوشش سے ہم اپنے رویے میں لچک پیدا کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنے موقف پر ہی نہیں ڈٹے رہنا چاہیے۔ نمبر 6 ہے خود کی دیکھ بھال۔ ورزش، صحت، خوراک، لباس اور سونا یعنی کم از کم 7 سے 8 گھنٹے سونا جیسی خود کی دیکھ بھال کی سرگرمیوں کو ہمیں ترجیح دینا یقینی بنانا چاہیے۔ یہ سرگرمیاں ہمیں ریچارج ہونے اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے اگلے حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں ہم بیان کریں گے روزمرہ زندگی میں کام آنے والی متوازن زندگی کی چند مثالیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔